آج میں 5 سائیکولوجیکل فیکٹر کے بارے میں بات کروں گا جو آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کی ول پاور کو بڑھاتے ہیں۔ چنکنگ کا مطلب ایک بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ اس سے برین کی ول پاور بڑھتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال دنیا کے بہت بڑے میجیشین ڈیوڈ بلین کی ہے، جنہوں نے برف کے بلاک میں 63 گھنٹے اور 42 منٹ گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلاک میں 63 گھنٹے گزارنے تھے، لیکن وہ اپنے دماغ کو یہی سمجھاتے کہ بس 1 گھنٹہ اور گزارنا ہے، پھر اگلا گھنٹہ اور پھر اگلا گھنٹہ۔ اس طرح اس نے اپنے 63 گھنٹوں کو ایک ایک گھنٹے میں تقسیم کر لیا، جس سے اس کی ول پاور بڑھی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے۔ ہمارے پاس بے انتہا ول پاور ہوتی ہے، لیکن جب برین یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اس کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے اور برین کو سمجھانا ہوتا ہے کہ بس یہی ایک حصہ کرنا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ چھوٹا حصہ کر لیتے ہیں تو اگلے چھوٹے حصے کے لیے برین کو تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کتاب کی ریڈنگ کرنی ہے، تو آپ اس کتاب کے کچھ حصے کر لیں، دماغ کو بس پہلا حصہ پڑھنے کو سمجھائیں، اور اس طرح آپ کی ول پاور بڑھے گی، اور پھر اگلا حصہ اور پھر اگلا حصہ۔ اس سے آپ میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا۔ کانفیڈنس ایک دوسرا سائیکولوجیکل فیکٹر ہے جو ول پاور کو زیادہ کرتا ہے۔ کسی کام کے بارے میں آپ جتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کو اتنی کم ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھیں کہ 10 کلو وزن کم کرنا ہے، تو زیادہ تر لوگ اس پر کانفیڈنس نہیں دکھائیں گے، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ 2 کلو کم کرنا ہے، تو وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کہیں گے کہ ہم یہ کر لیں گے۔ اسی طرح جب آپ کام کے چھوٹے حصوں پر فوکس کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں، تو بڑے کام کے لیے آپ کا کانفیڈنس اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور آپ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ یہی کانفیڈنس ہے۔ ویو آف ول پاور تیسرا سائیکولوجیکل فیکٹر ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میری ول پاور کم ہے، تو آپ کی ول پاور اور کم ہو جائے گی، اور اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میری ول پاور بے انتہا ہے، تو آپ کی ول پاور اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر آپ کے پاس ول پاور ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شناخت چوتھا سائیکولوجیکل فیکٹر ہے جو ہماری قوت ارادی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا سگریٹ پینے کو دل کرتا ہے اور آپ اپنے برین کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، میں سگریٹ نہیں پی سکتا، مجھے اس عادت کو چھوڑنا ہے، تو آپ اپنی شناخت اسموکر کے طور پر برین کو دے رہے ہیں۔ اس کی بجائے آپ کو برین کو یہ سمجھانا ہے کہ میں اسموکر نہیں ہوں، تو آہستہ آہستہ برین نئی شناخت کا عادی ہو جائے گا۔ بامقصد سوچ ایک پانچواں سائیکولوجیکل فیکٹر ہے جو ول پاور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ہی کام کے لیے 2 طرح کی سوچ رکھنے سے مختلف نتائج ملتے ہیں۔ بامقصد سوچ سے آپ کی ول پاور بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ میں جم کیسے جاؤں، میں کیسے پڑھوں، میں یہ کام کیسے کروں، تو اس سے آپ کی ول پاور نہیں بڑھے گی۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے جم کیوں جانا ہے، مجھے کیوں پڑھنا ہے، مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے، تو اس سے آپ کی ول پاور بڑھتی ہے۔ بامقصد سوچ ہی آپ کی ول پاور بڑھاتی ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی عادت اپنانی ہو تو سب سے پہلے ایک پیپر لیں اور اس پر کم سے کم 5 وجوہات لکھیں کہ مجھے یہ عادت کیوں اپنانی ہے۔ اس سے آپ کی ول پاور بڑھے گی۔ میں نے آپ کو 5 سائیکولوجیکل فیکٹر بتائے ہیں کہ کیسے آپ سوچتے ہیں اور یہ آپ کی ول پاور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں ہے چنکنگ، بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، کانفیڈنس، یہ یقین کرنا کہ میں یہ کام کر لوں گا، ویو آف ول پاور کہ آپ ول پاور کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، شناخت آپ کے لیے اسموکنگ چھوڑنا آسان ہوگا اگر آپ برین کو شناخت کروائیں کہ آپ اسموکر نہیں ہیں، بامقصد سوچ کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔